خلیج میکسیکو ساحل 65 ملین سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر کا ٹکڑا زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ زمین کے قریب ہوا اس کی رفتار اور بھی تیز ہو رہی تھی۔ وہ زمین پر گرا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، سمندر میں سونامی کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی، گرد و غبار اور دھوئیں کا طوفان آسمان میں پھیل گیا، اور اس پتھر کے گرنے سے 10 کلومیٹر چوڑا اور 2 کلومیٹر گہرا گڈھا بن گیا۔ ڈائنوسار پچھلے 23 کروڑ سالوں سے زمین پر حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب ان کے زوال کا وقت تھا، کیونکہ قدرت ایک مختلف قسم کے جانداروں کو زمین پر بسانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ زمین کی فضا بہت سہانی تھی اور پیڑ پودے لہلہا رہے تھے، اور سورج کی دھوپ، سمندر سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، اور اس ماحول میں ڈائنوسار بے خبر گھوم رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور یہاں اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے تھے، اور یہ پہاڑ جیسے بڑے جانور شاید دھرتی پر سب سے طاقتور جانور تھے۔ پھر ایک دن بہت بڑا پتھر جو کہ لگ بھگ 10 کلومیٹر چوڑا تھا، جو سیدھا زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، گریویٹیشنل فیلڈ میں گھستے ہی اس کی رفتار اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمین کی طرف 70,000 کلومیٹر کی رفتار سے بڑھنے لگا، اور زمین کے نزدیک پہنچتے ہی اس میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس کی چمک اتنی تھی کہ 800 کلومیٹر کے فاصلے پر جتنے بھی جانور تھے سب اندھے ہو چکے تھے۔ یہ جانور اس چیز کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن یہ اس کو محسوس کر سکتے تھے۔ اور پھر یہ پتھر زمین سے ٹکراتا ہے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے ٹکراتے ہی زمین کی دھاتیں آسمان میں اڑ کر بکھر گئیں، اور اس دھماکے میں کئی کلومیٹر گہرا اور چوڑا گڑھا بن گیا، اور اس سے نکلنے والی راکھ اور دھواں آسمان میں پھیل گیا۔ اس ٹکراؤ سے زمین میں زلزلے کی شدید لہریں پیدا ہوئیں، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر پھیل گئیں اور زمین پر تباہی مچ گئی۔ اور اس ٹکراؤ سے سمندر میں کئی سونامی کی لہریں اٹھیں جو زمین پر تیزی سے پھیل گئیں، اور اس دھماکے کی گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی لپیٹ میں آنے والے سب جانور جل کر خاک ہو گئے، اور لہلہاتے درخت اور سبزہ بھی جل کر بھسم ہو گیا، اور پانی ہوا میں بھاپ بن کر پھیل گیا۔ اس دھماکے سے اڑنے والے جانور زمینی خطروں سے بچ گئے، لیکن یہ تو تباہی کی ایک شروعات تھی۔ دھماکے سے جو پتھر اور دھاتیں ہوا میں اڑی تھیں وہ تقریباً 40 منٹ کے اندر ہی آگ کے گولے کے روپ میں زمین پر برسنے لگیں، اور جو ڈائنوسار ہوا میں اڑ رہے تھے وہ بھی مرنے لگے۔ ساتھ ہی گرد و غبار کا طوفان اپنے ساتھ موت لے کر آ رہا تھا۔ یہ گرد و غبار کے بادل اتنے گھنے تھے کہ زمین پر سورج کی روشنی پہنچنی بھی ختم ہو گئی، اور یوں کئی دنوں تک زمین پر سورج کی روشنی پہنچ ہی نہیں پائی۔ روشنی کے بغیر درخت اور پودے مرنے لگے، جس کے نتیجے میں سبزہ خور ڈائنوسار کی خوراک ختم ہونے لگی اور وہ بھوک سے مرنے لگے۔ گوشت خور ڈائنوسار جن کی خوراک کا انحصار انہی سبزہ خور جانوروں پر تھا، ان کا بھی صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو گیا۔ ڈائنوسار کے ساتھ مچھلیاں اور دیگر بڑے جانور بھی مارے گئے، صرف چھوٹی جسامت کے اور زیر زمین بلوں میں رہنے والے چند چھوٹے اور بڑے سائز کے جانور ہی زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں زمین پر موجود درخت اور گھاس لہلہاتے باغات بھی ختم ہو گئے، اور دھماکے سے زمین کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ جو ڈائنوسار اس علاقے سے دور تھے وہ گرمی کی شدت سے مرنے لگے، اور یوں زمین سے تقریباً 70% کے قریب آبادی ختم ہو گئی۔ اس دھماکے کے لاکھوں سالوں بعد ڈائنوسار کا وجود زمین سے مٹ چکا تھا۔ دھماکے کے کچھ سالوں بعد جو جانور بچ گئے وہ اب زمین پر پھل پھول رہے تھے، اور زمین کا درجہ حرارت نارمل ہو چکا تھا، اور اس دھماکے نے زمین کے خد و خال بدل ڈالے تھے، اور اب زمین پر بہت بڑے بڑے پہاڑ بن چکے تھے جن پر برف جمنے لگی، اور ان سے دریا وجود میں آئے، اور زمین کا درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا تھا، اور پینے کا پانی بھی موجود تھا۔ لیکن اب بھی زمین پر کچھ کمی تھی، اور وہ تھے ہم انسان۔ اور پھر اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو اس زمین پر بھیجا، اور اس کے بعد انسانوں کا ایک دور شروع ہوا۔